السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور آنے والی آفات و بلیات سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اسی طرح جیسا کہ پہلے بتاتا ہوں وظائف، اور آج جو آپ لوگوں کو وظیفہ بتانا ہے وہ سورہ یاسین کی برکات ہیں۔ سورہ یاسین آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، اور دل کے تو ظاہر بات ہے کیا ہے شان۔ اور یہ جو سورۃ یاسین ہے، یوں سمجھ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فضل و کرم سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر عنایتیں فضائل ہیں، بہرحال اس کے فوائد جو ہے نا آپ پہلے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مگر آج کچھ میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کا عامل بننا چاہتے ہیں یا اس کو اپنے وظیفے میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو رکھ کر جس طرح آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کو جو ہے نا 10 مرتبہ ڈیلی پڑھنی ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں کہ یا تو ہر نماز کے ساتھ اس کو 2 مرتبہ کر کے پڑھ لیں، یا نماز فجر اور نماز عشاء میں کر اس کو 2 نمازوں میں اس کو 10 مرتبہ کر لیں۔ اگر آپ نے ہر نماز کے ٹائم کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ پہلے یاسین پڑھیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر یاسین پڑھیں گے، یعنی 1 مرتبہ نماز سے پہلے اور 1 مرتبہ نماز کے بعد۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح میں نہیں کر سکتا، میرے لیے آزمائش ہوگی، مصروفیت ہے، تو پھر آپ نے نماز صبح کے بعد آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یوں آپ کے لیے سمجھو کہ 10 مرتبہ ہو جائے گی اگر کوئی اس وظیفے پہ عمل کر لیتا ہے۔ اب اس کے یوں سمجھ لیں کہ ثمرات کیا ہوں گے۔ بہرحال اس کی یوں سمجھے کہ آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ جو وظیفہ کرتا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی ٹینشن نہیں لی، جب سے میں اپنے وظائف روٹین سے کرتا ہوں، عمل کرتا رہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری جو بیوی ہے نا، وہ ڈیلی کا مجھے ایک رکا دے دیتی تھی، پرچی دے دیتی کہ آج فلاں چیز گھر کی ضرورت ہے، وہ لیتے آنا۔ کہتے روٹین وائز جو پرچی ہوتی تھی میں جیب میں ڈال لیتا تھا، دکان پہ جاتا، وہاں جب واپسی پہ ہوتا ہے تو پرچی دیکھ کر جو سامان ہوتا وہ لے لیتا۔ کہتے ہیں روٹین سے چل رہا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری بیوی نے جو مجھے پرچی پکڑائی، میں نے دکان پر جا کر دیکھی۔ جب دکان پر جا کے دیکھی تو یوں سمجھو کہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس میں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے بندہ آزمائش میں آ گیا، تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ وہ کہتے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ بالغ ہو چکی ہے، تو اس کا جہیز کا سامان لانا ہے۔ اب یوں سمجھو کہ گھر میں کیسا ماحول تھا کہ بچی جوان آج ہوئی اور اس کی شادی کی فکر بھی پڑ گئی ہے۔ وہ نیک لوگ تھے، کہتے تھے بھائی جب بالغ ہو گئی تو اس کا حق بنتے اس کا نکاح کر دیں۔ بہرحال اب کہتے میں بڑا پریشان کہ یار اب چلو، سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی نہ کوئی سبب بن ہی جائے گا۔ تو بہرحال کہتے میں ایسی ٹینشن میں تھا کہ ایک میرے پاس مریض آ گیا، وہ بڑا خوش۔ تو بہرحال وہ خوش تھا، میرے چہرے پر اس نے تھوڑی سی جو ہے نا غمگینی دیکھ لی۔ وہ غالباً جس کا واقعہ میں بتا رہا ہوں یہ حکیم تھے۔ تو وہ کہتے یار حکیم صاحب آپ خیر تو ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہتے یار بس تھوڑی سی پریشانی ہے۔ تو پھر وہ خود شخص جو ہے وہ بتانے لگ گیا جو دکان پہ آیا، کہتے یار ہماری نا اولاد نہیں ہوتی تھی، بڑا علاج کرایا مگر ہماری اولاد نہیں ہوئی، ہم نے آپ سے دوائی لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اولاد نصیب ہوئی۔ تو ہم آج نا آپ کو یوں سمجھ لیں کہ خوش کرنے ہیں، تو بتائیں کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ حکیم پہلے پریشان تھے، انہوں نے کہا نہیں یار جو بھی معاملہ تھا، کہتے ہیں آپ کو ہم پریشان دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیں کس وجہ سے پریشان ہیں۔
उस बेचारे ने वही रुका, उनको दिखा दे कि यार मैं आज इस वजह से परेशान हूँ। तो वो जो शख्स था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माल दौलत दिया हुआ था, तो कहते यार आप परेशान ना हो, अगर आपकी बच्ची तो हमारी भी बच्ची है, तो जितना जहेज़ का ख़र्चा आएगा वो मैं ख़ुद अदा कर दूँगा। अब वो हकीम साहब थे, आमिल थे, यानी कोई वजीफ़ा पढ़ते थे। बहरहाल अब मुझे ये याद नहीं कि यासिन पढ़ते थे या कोई और वजीफ़ा पढ़ते थे, बहरहाल पढ़ते थे। यानी जो भी मुसीबत परेशानी आती थी उसका कोई ना कोई सबब अल्लाह तबारक व तआला पैदा कर देता था। अब उसका भी हो गया। अब वो शख्स यानी उसका यकीन मज़ीद बढ़ गया कि देखो यार, अगर नॉर्मली भी लगाए ना, सादा भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख का खर्चा होता है नॉर्मली, अगर पुराने दौर का लगा लें, ज़ाहिर बात है उस दौर के लिहाज से भी तो समझो कि खर्चा था। बहरहाल मैं जो आपको बताना चाहती इसके फ़वायद हैं। अगर आप डेली इस रूटीन से यानी 10 मरतबा हर नमाज के साथ पढ़ना चाहें, या फिर सुबह और इशा को पढ़ना चाहें, तादाद मैंने जैसे पहले बता दी है कि सुबह के बाद 7 मरतबा और इशा के नमाज के बाद 3 मरतबा, यूँ 10 मरतबा कर लें, या हर नमाज के पहले और बाद में 2 मरतबा कर 5 नमाजें में 10 मरतबा कर लें। आप इसको अमल करते रहें। अगर आपको यानी इसके फ़वायद ही इतने हैं कि मैं आज बता नहीं सकता। आपको एक वाक़या सुना दिए हैं, और जो अमल करना चाहेगा वो कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी, जिसको समझना उसको जितना मर्ज़ी समझा ले उसके समझ में नहीं आएगा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।